کہانی کا نام ہے وجہ تنازع۔ فیملی کورٹ میں میاں بیوی کا مقدمہ زیر سماعت تھا۔ دونوں کے مابین ازواجی لڑائی جھگڑے اتنی شدت اختیار کر گئے تھے کہ مفاہمت کی کوئی صورت باقی نہ بچی تھی۔ اب فریقین جلد از جلد علیحدگی کے خواہاں تھے۔ اسی سلسلے میں دونوں نے اپنی اپنی درخواست عدالت میں جمع کروا رکھی تھی اور آج ان کی پہلی پیشی تھی۔ اس وقت کمرہ عدالت میں سنہری فریم کا چشمہ لگائے، بلیک گاؤن میں ملبوس سوبر سے جج صاحب، کالے کوٹوں میں ملبوس وکیل صاحبان، میاں بیوی دونوں خود اور ان کے کچھ عزیز و اقارب موجود تھے۔ مقررہ وقت پر سماعت کا آغاز ہوا۔ جج صاحب کی اجازت سے وکیل صاحب نے سب سے پہلے خاتون کو جرا کے لیے کٹہرے میں بلایا۔ وہ اپنی سرمئی چادر کا پلو سنبھالتی، چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی تشریف لائیں۔ چہرے پر گمبھیر سنجیدگی طاری تھی۔ وکیل صاحب اپنی فائل کھولتے ہوئے خاتون کی طرف متوجہ ہوئے۔ محترمہ، آپ ہیں بیگم الفت جہاں آرا صاحبہ، زوجہ احمد دین ولد محمد دین، عمر تقریباً 22 سال۔ عورت نے ترنت جملہ مکمل کیا۔ ایک لمحے کے لیے وکیل صاحب چکرا کر رہ گئے، کیونکہ کھلی فائل کے اندر جھانکتے ان کے شناختی کارڈ پر درج تاریخ پیدائش تو کچھ اور کہہ رہی تھی۔ خیر وہ اپنے پیشہ ورانہ تجربے کی بنا پر عورت کی مبالغہ آرائی کو پی گئے اور سر جھٹک کر مزید گویا ہوئے۔ دیکھیں محترمہ، آپ کچھ وضاحت کرنا پسند کریں گی؟ آخر وہ کون سی وجوہات یا حالات ہیں جن کے ہاتھوں مجبور ہو کر آپ اپنے شوہر سے علیحدگی کی خواہشمند ہیں؟ وہ جی وکیل صاحب، بات دراصل یہ ہے، عورت نے گہری سانس بھری۔ ان کا رویہ، شوہر کی جانب اشارہ کیا، روز بروز ناقابل برداشت ہوتا جا رہا ہے۔ یہ ہمہ وقت بگڑے بگڑے سے رہتے ہیں، اکثر گھر میں لڑائی جھگڑا اور فساد برپا کیے رکھتے ہیں۔ حالانکہ میں تو جی ان کا بہت خیال رکھتی ہوں۔ تڑکے اٹھ جاتی ہوں، ان کے لیے ناشتہ تیار کرتی ہوں، کپڑے استری کر کے غسل خانے میں لٹکا کر آتی ہوں اور جوتے تک پالش کر کے رکھتی ہوں۔ اور میں جی، 1 منٹ محترمہ، ذرا مختصراً بتائیے، عدالت کا وقت بہت قیمتی ہے، وکیل صاحب نے ٹوکا۔ عورتوں کو ذرا لمبی بات کرنے کی عادت ہوتی ہے، آپ تحمل سے سنیں۔ جج صاحب نے وکیل صاحب کے اعتراض پر اعتراض کیا تو عورت حوصلہ افزائی پا کر مزید بتانے لگی۔ وہ جی، میں کہہ رہی تھی کہ میں صبح سویرے اٹھ کر ان کے دفتر جانے کی ساری تیاری کرتی ہوں، دوپہر میں ان کی پسند کا لنچ بناتی ہوں اور شام کو ان کا بستر تیار کرتی ہوں اور ٹھنڈے پانی کا کولر ان کے سرہانے رکھتی ہوں۔ اس کا تو مطلب ہے کہ وہ جنت میں رہ رہے ہیں، وکیل صاحب نے تعجب سے کہا۔ پھر آخر وہ اس جنت سے نکلنا کیوں چاہتے ہیں؟ جنت؟ لفظ جنت پر سامنے کی رو میں بیٹھے شوہر صاحب تڑپ کر کھڑے ہوئے اور کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا۔ آپ تشریف رکھیں اور اپنی باری پر بات کیجیے گا۔ جج صاحب نے انہیں ڈپٹا تو وہ اپنی گنجی چندیا پر ہاتھ پھیرتے ہوئے دوبارہ بیٹھ گئے۔ ہاں تو محترمہ، آپ اپنی بات مکمل کیجیے۔ وکیل صاحب دوبارہ خاتون کی طرف متوجہ ہوئے۔ وہ جی، میں سچ کہہ رہی ہوں، میں ان کا ہر طرح سے خیال رکھتی ہوں، مگر یہ ذرا سی بات پر آپے سے باہر ہو جاتے ہیں۔ خاص طور پر ان کو میرے موبائل سے بڑی پرخاش ہے، کئی بار پھینک کر توڑ چکے ہیں۔ ناروے سے بھیا نے نیا آئی فون بھیجا تھا، ایک دن اس کی بھی اسکرین توڑ دی۔ اس کے ساتھ ہی عورت کی آواز بھرا گئی اور اس نے ایک سسکاری بھری۔ اف، یہ عورت کے آنسو! جج صاحب اور وکیل صاحب دونوں نے بیک وقت شوہر کو ملامتی نظروں سے گھورا تو وہ اپنی جگہ پر کھسیا کر رہ گئے۔ میری دوستوں کا فون آئے تو بہت چیں بچیں ہوتے ہیں، چوری چھپے باتیں بھی سن لیتے ہیں، اور اپنے یہ کرتوت ہیں کہ انہوں نے شبو رانی کے نام سے جعلی اکاؤنٹ بنا رکھا ہے، جس پر ہر وقت نامحرم عورتوں سے گپ شپ کرتے پائے جاتے ہیں۔ اگر روکوں تو ہنگامہ مچا دیتے ہیں، توڑ پھوڑ کرتے ہیں۔ بات کے اختتام پر عورت پھپک پھپک کر رونے لگی۔ اس کی جذباتی حالت کے پیش نظر وکیل صاحب نے مزید کچھ پوچھنا مناسب خیال نہ کیا اور انہیں واپس جانے کا اشارہ کیا تو وہ سسکیاں بھرتی ہوئی اپنے نشست پر جا کر بیٹھ گئی۔ اب شوہر کی باری تھی، انہیں کٹہرے میں بلایا گیا۔ وہ تشریف لائے تو وکیل صاحب کی توپوں کا رخ ان کی جانب ہو گیا۔ جی مسٹر محمد دین، آپ کی زوجہ محترمہ کے بقول وہ آپ کے تمام جملہ حقوق کا خیال رکھتی ہیں، اس کے باوجود آپ گھر میں طوفان برپا کیے رکھتے ہیں، آخر کیوں؟ وجہ؟ وکیل صاحب، یہ سراسر الزام ہے اور غلط ہے، وہ میرا کوئی خیال نہیں رکھتی۔ آپ کو بھی ان کی باتوں سے اندازہ ہو گیا ہوگا کہ مجھ سے زیادہ تو انہیں اپنے موبائل فون سے پیار ہے۔
وہ تو سبھی عورتوں کو ہوتا ہے۔ وکیل صاحب نے ان کا اعتراض چٹکیوں میں اڑایا۔ مگر وکیل صاحب، وہ ہر وقت اپنی ماں بہن سے باتیں کرتی رہتی ہے۔ مگر میری ماں بہن کا نمبر بلاک کر کر کے رکھا ہے۔ شوہر کے ننھے غصے سے پھڑکنے لگے۔ یہ عورتوں کا آپسی معاملہ ہے، آپ خود کو علیحدہ رکھیں۔ وکیل صاحب نے رسان سے مشورہ دیا۔ مجھے کبھی اپنے موبائل کا چارجر نہیں ملا، یہ استعمال کر کے لاپرواہی سے ادھر ادھر پھینک دیتی ہے اور میرے موبائل کی بیٹری لو ہوتے ہوتے ڈیڈ ہو جاتی ہے۔ بھائی صاحب، یہ تو ہر گھر کا مسئلہ ہے، بہتر ہے کہ آپ دوسرا چارجر خرید لیں۔ ایک اور نادر مشورہ، جب بھی کسی برانڈ پر سیل لگتی ہے تو ان کی دوستوں کا آنن فانن میسج آ جاتا ہے اور یہ فوراً ہنگامی بنیادوں پر شاپنگ کے لیے نکل پڑتی ہیں۔ یوں میری تنخواہ 12 تاریخ تک اڑن چھو ہو جاتی ہے۔ اب کے شوہر کی آواز بھیگی بھیگی سی تھی اور یہ اعتراض خاصا جاندار بھی تھا۔ پہلی بار جج صاحب اور وکیل صاحب کو ان سے ہمدردی محسوس ہوئی۔ اتنے میں عدالت کا وقت ختم ہو گیا۔ جج صاحب نے اپنی فائل میں ضروری نکات درج کیے اور اگلی پیشی کے لیے 15 تاریخ دے دی۔ ساتھ ہی میاں بیوی دونوں کو سختی سے حکم دیا کہ وہ اپنے اپنے موبائل فونز دفتر میں جمع کروائیں تاکہ ان کا ڈیٹا چیک کر کے ایک دوسرے پر لگائے گئے الزامات کی جانچ پڑتال کی جا سکے۔ دونوں بہت آنا کافی کے بعد آمادہ ہوئے۔ اس کے بعد عدالت برخاست ہو گئی۔ 15 تاریخ۔ مقررہ تاریخ اور مقررہ وقت پر کمرہ عدالت میں جج صاحب اور وکیل صاحبان موجود تھے۔ سماعت کے لیے میاں بیوی کا انتظار تھا، مگر دونوں ہنوز ندارت۔ اتنے میں چپڑاسی ایک براؤن رنگ کا لفافہ لایا اور وکیل صاحب کے ہاتھ میں تھما دیا۔ انہوں نے کھولا تو اندر سے میاں بیوی کا مشترکہ خط برآمد ہوا۔ لکھا تھا: محترم جج صاحب اور وکیل صاحبان، مؤدبانہ گزارش ہے کہ ہمارا کیس خارج کر دیا جائے، کیونکہ اب ہم میاں بیوی باہم شیر و شکر ہو چکے ہیں۔ ہمیں ان 15 دنوں میں ایک دوسرے سے کوئی گلہ، کوئی شکایت نہیں رہی اور ہم علیحدگی نہیں چاہتے۔ اس سلسلے میں دی گئی اپنی درخواستیں واپس لینا چاہتے ہیں۔ عدالت عالیہ کا جو قیمتی وقت ضائع ہوا، اس پر سخت شرمندہ ہیں۔ معذرت کے لیے بنفس نفیس خود حاضر ہوتے، مگر فی الحال سیر و تفریح کے لیے بھور بن آ چکے ہیں۔ مزید التماس ہے کہ ہم نے جو اپنے اپنے موبائل فونز آپ کے دفتر میں جمع کروائے تھے، اب ہمیں ان کی قطعی کوئی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ ہم ان کے بغیر بہت خوش و خرم اور سکون سے رہ رہے ہیں۔ آپ انہیں بیچ کر پیسے چندہ بکس میں ڈال دیجیے گا۔ شکریہ۔ من جانب مسٹر اینڈ مسز محمد دین۔ وکیل صاحب اور جج صاحب نے ایک دوسرے کی طرف معنی خیزی سے دیکھا اور محض کندھے اچکا کر رہ گئے۔ اتنے میں جج صاحب کے اپنے موبائل کی میسج ٹون بجی۔ انہوں نے بٹن دبایا۔ ان کی بیگم کا میسج تھا: ڈائمنڈ جیولرز والوں نے آن لائن سروس کا آغاز کر دیا ہے۔ میں نے شادی کی سالگرہ کے لیے ایک نیکلس پسند کر کے آرڈر بھی دے دیا ہے۔ آپ رقم کا انتظام کر کے آئیے گا۔ نیچے جو رقم لکھی تھی وہ دیکھ کے جج صاحب کا سانس رک گیا۔ اتنے میں وکیل صاحب کے موبائل کی بھی بپ سنائی دی۔ ان کی بھی بیگم کا پیغام تھا: اماں آئی بیٹھی ہیں، مگر گیس ندارت، آتے ہوئے 1 کلو کڑھائی اور 2 کلو آم لے آنا۔ وکیل صاحب نے ٹھنڈی آہ بھری۔ جج صاحب سے نظریں چار ہوئیں تو دونوں کے دلوں میں بیک وقت ایک ہی خواہش شدت سے ابھری: کاش وہ بھی کچھ دنوں کے لیے اپنا اپنا فون کہیں جمع کروا سکتے، اے کاش۔ میری آج کی یہ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔